پیش کر رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کا شرف حاصل فرما رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا کا اظہار کیا. تو قالا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب ارینی تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے انظر الیک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قالا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا لا ترانی، اس کا معنی ہوتا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکو گے، یہ فعل مضارع کا صیغہ کہلاتا ہے. لیکن جب فعل مضارع پر یعنی مضارع منفی معروف تھا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن اگر اس سے پہلے لن لگا دیا جائے، ایک ہے دیکھیں لا ترا، ایک ہے لن ترا، دونوں میں فرق ہے. لا ترا کا معنی آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جب لن آتا ہے تو یہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کی سختی کے ساتھ نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو شدت کے ساتھ یعنی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی زیارت کا انکار فرمایا کہ آپ میری زیارت نہیں کر سکیں گے. قالا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اور لیکن اے موسیٰ آپ اس جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف نظر کیجئے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کنڈیشن رکھ دی کہ اے موسیٰ یہ جو طور پہاڑ ہے میں اس پر اپنی تجلی فرمانے والا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر آپ بھی زیارت کر لیں گے، اگر یہ پہاڑ قائم نہ رہا تو پھر میری زیارت آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگی. چنانچہ فلما تجلی ربہ للجبل، بس جب تجلی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں زمین پر تشریف لے آئے. فلما افاقا، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، قالا، تو آپ نے عرض کی سبحانک، اے رب کریم تجھے پاکی ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والوں میں سے پہلا ہوں. کہ زیارت کے بارے میں جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے میں ان میں پہلا ہوں کہ میں نے اس چیز کو ملاحظہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی زیارت اپنے چشمان ظاہری سے کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، قوت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ کنفرم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نورانی قوت عام لوگوں کے مقابلے میں ہزارہا گنا زیادہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کے علاوہ کوئی شخص کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس میں انکار ثابت ہوا. اسی طریقے سے سورۃ الشورى اور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما کان لبشر، اور کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام فرمائے. کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا الا وحیا، مگر وحی کے اعتبار سے، یعنی فرشتہ اللہ بھیجے گا تو اس سے ہم کلامی ہو جائے گی. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، یا بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی کسی قاصد کو، فیوحی باذنہ، تو وہ وحی کرے گا اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ، ما یشاء، جو اللہ تعالی چاہے گا. انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے، حکمت والا ہے. تو اس میں دیکھیں کلام کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام پاسبل نہیں ہے، وحی کے ذریعے ہوگا، کوئی قاصد بھیجا جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام فرمائے گا. تو یہ بھی دیدار باری تعالیٰ کی نفی کے لیے آیت پیش کی جاتی ہے کہ جب کلام براہ راست سامنے نہیں ہو سکتا تو لازم سی بات ہے کہ زیارت بھی نہیں ہو سکے گی. انہی آیات کے پیش نظر یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ان آیات کا انکار کیا. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت آنکھوں چشمان ظاہری سے ہو سکتی ہے دنیا میں، تو وہ بھی ان آیات کا انکار کرنے والا ہے، اور اس کے اوپر بھی حکم کفر لگے گا. اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ تو ہوا دنیا کا معاملہ. اب آئیے آخرت کا معاملہ، کہ کیا آخرت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پہنچیں گے، اسی طرح جنت میں پہنچیں گے، تو کیا ہمیں دیدار باری تعالیٰ سے سرفراز فرمایا جائے گا یا نہیں فرمایا جائے گا؟
اور یہ نعمت عظیمہ ہمیں حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو صحیح احادیث کریمہ یہی بتاتی ہیں کہ ہاں ہم اس نعمت عظمیٰ سے ضرور سرفراز کیے جائیں گے، مشرف کیے جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم مقام، عظیم منصب، عظیم شرف ضرور عطا فرمائے گا۔ لہذا ترمذی کی حدیث پاک ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی زیارت سے مستفیض فرمائے گا۔ تو ترمذی باب ہے ما جاء فی سوق الجنہ، یعنی جو جنت کی بازار کے بارے میں جو کچھ آیا وہ امام ترمذی نے نقل کیا۔ وہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ